أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں حق و باطل میں فرق کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر، جنہوں نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائی، پاکیزہ زندگی گزارنے کا رستہ بتایا اور ہر اس چیز سے روکا جو انسان کے دین، جان، عقل، مال اور خاندان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میرے محترم مادری، میرے بزرگ بھائی بہنوں، میرے پیارے نوجوانوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس نے صرف ایک شہر یا ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس نے نہ جانے کتنے گھروں کی خوشیاں چھین لی، کتنی ماؤں کی گودیں برباد کر دی، کتنے والدین کی امیدیں توڑ دی، کتنے نوجوانوں کے خواب دفن کر دیے۔ اور وہ موضوع ہے، وہ مسئلہ ہے منشیات اور ہر قسم کا نشہ۔ نوجوانوں کو نشے سے کیسے بچائیں؟ آئیں قرآن و سنت، طب اور معاشرت کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں کہ نشے کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھیں، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، لیکن آج سائنس نے جو تحقیقات کی ہیں وہ اس کو کتنا نقصان دہ ثابت کر رہی ہے۔ یہ صرف نشہ شراب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بہت سے آئس ہے، ہیرون ہے، افیون ہے، کوکین ہے، نشاور گولیاں ہے، ویب سگریٹ ہے، گٹکا ہے، ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے عقل، صحت یا اختیار کو متاثر کرے۔ یعنی کہ آج یہ جو ایک پوری دنیا کے اندر مسئلہ بنا ہوا ہے، نشے کا مختلف طریقوں سے نوجوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف، یعنی کہ اس کی شیپ چینج کر کے نشے کی، کبھی گولیوں میں، کبھی اس میں آئس میں، کبھی مختلف، یعنی کہ ایسے نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر شیطانی کام ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف استعمال کرنے سے نہیں روکا،
بلکہ فرمایا ان سے بچو، اس کا استعمال نہ کرو، یعنی ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ جس چیز میں بھی نشہ ہو وہ انسان کے لیے حرام ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، میرا اسپیشل آپ لوگوں سے التماس ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، شیطان کبھی انسان کو ایک دن میں تباہ نہیں کرتا، وہ پہلے کہتا ہے صرف ایک بار آزما کر دیکھو، پھر کہتا ہے کبھی کبھی استعمال کرو، پھر وہ کبھی کبھی روزانہ بن جاتا ہے، اور پھر انسان اس کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ جو نشے کی عادت ہے یہ انسان کو یکدم تو نہیں پڑتی، یکدم تو اس کا عادی نہیں بنتا، آہستہ آہستہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان، ایک جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں نہیں یار یہ کش لگا دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دفعہ پی کے تو دیکھو۔ وہ جو ایک دفعہ وہ پیے گا پھر وہ اس کو ایسی لت لگے گی کہ ساری عمر اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے قریب تک مت جاؤ۔ جو آپ لوگوں کے دوست احباب اس میں نشے میں پڑے ہوئے ہیں ان سے بچو، ان کی اصلاح کرو۔ آج دیکھیں جدید میڈیکل سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نشہ دماغ کے اس حصے کو متاثر کرتا ہے جو فیصلہ کرنے، یاد رکھنے، سیکھنے اور جذبات پر قابو رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ابتدا میں وقتی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دماغ اس کی کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو وہی احساس حاصل کرنے کے لیے بار بار نشہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو یہ لت پڑ جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ نشہ جو انسان کرتا ہے، جو بھی ہے، جس شکل میں بھی نشہ ہے، شراب ہے، منشیات ہے، اور نشاور گولیاں ہیں، یا جو آج کل وہ ویب سگریٹ وغیرہ آ گئی ہے، کسی قسم کی بھی نشہ ہے، وہ دماغ کو متاثر کر دیتا ہے، اس کی صلاحیت سوچنے سمجھنے کو کی چھین لیتا ہے۔ پھر وہ ایک یعنی کہ وہ نشے کا ایسا جب عادی بن جاتا ہے پھر اس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نشہ دماغ کو کمزور کرتا ہے، یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے، غصہ اس سے بڑھ جاتا ہے، جنسی ڈپریشن اور بعض افراد میں خودکشی کے حالات تک پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ انسان کو بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے جو نشہ کرتے ہیں۔ دل پر اس کے اثرات بھی خطرناک ہیں، یہ ہمیں سائنس بتا رہی ہے۔ آج اسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے منع کر دیا تھا، ان چیزوں کے نزدیک ہی نہ جاؤ۔ بعض نشہ آور اشیاء دل کی دھڑکن کو غیر معمولی بنا دیتی ہے، بلڈ پریشر میں شدید تبدیلی آ سکتی ہے، ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان بیچاروں کو ہارٹ اٹیک جلدی ہوتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، کتنی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پھیپھڑے بھی محفوظ نہیں رہتے، سگریٹ، ویب، شیشہ، دیگر دھواں پیدا کرنے والی اشیاء سانس کی بیماریوں، دمہ، کھانسی، پھیپھڑوں کی کمزوری اور پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ یہ جو نشہ ہے، یہ جو سگریٹ ہے میں جو نشہ ملا کے لیتے ہیں یہ مختلف، اس سے یعنی کہ یہ سائنس بتا رہی ہے کہ انسان کے پھیپھڑے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ شراب اور بعض دیگر منشیات جگر کو نقصان پہنچاتی ہیں، وقت کے ساتھ جگر کی شدید خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ جگر انسان کا متاثر ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے جو یہ نشہ آور
جو انسان نشہ کرتا ہے۔ گردے متاثر ہوتے ہیں، جسم میں پانی نمکیات کا توازن بگڑ سکتا ہے اور شدید صورتوں میں مستقل علاج کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو نشے بیچارہ کرتے ہیں وہ کیسے، ان کو کوئی سوچنے سمجھنے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ آئیں۔ یہ ایسی لعنت ہے، یہ صرف جسم کی بیماری نہیں بلکہ خاندان کی بیماری بھی بن جاتی ہے۔ جس خاندان کے اندر، جس گھر کے اندر کوئی بچہ یا کوئی بھی بندہ نشے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ اس ایک بندے کا نہیں ہوتا بلکہ وہ پورا خاندان بیچارہ جو ہے وہ اس کو بیماری لگ جاتی ہے۔ ایک نشئی نوجوان صرف اپنی زندگی برباد نہیں بلکہ اس کی ماں ہر رات جاگتی ہے، اس کا باپ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے، بہن بھائی خوف میں جیتے ہیں اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جس خاندان میں، جس معاشرے میں، جس محلے میں کوئی نشہ کرنے لگتا ہے تو وہ گھر تو متاثر ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ارد گرد لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پھر یہی نشہ بہت سے لوگوں کو چوری، ڈکیتی، جھوٹ، تشدد، دوسرے جرائم کی طرح تکیل دیتا ہے۔ ہر نشے کرنے والا مجرم نہیں ہوتا لیکن نشے کی لت جو ہے انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے اور جرم کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ ان کے جو آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جو نشئی ہوتے ہیں اس اپنی نشے کو پورا کرنے کے لیے مختلف جرائم پھر کرتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ نشہ کرنے سے کتنا نقصان ہے انسان کا، پورے کا پورا انسان جو ہے متاثر ہوتا ہے، اس کا پورا جسم، اس کو پتہ نہیں کتنی کیا بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خاندان، وہ گھر، اس کے والدین، بہن بھائی، محلے والے، وہ کتنے ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی تمہیں کہتا ہے کہ صرف ایک بار آزما لو تو یاد رکھنا بہت سے لوگوں کی تباہی بھی اسی صرف ایک بار سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو اول تو کوئی ایسا کرے ہی نہ، اور اگر تمہیں کوئی کسی محفل میں یا کسی جگہ پہ گئے ہو، دوست احباب آئے، وہ کہتے ہیں نہیں یار ایک کش لگا لو، کبھی اس کے نزدیک نہ جانا۔ یہ جو ایک بار تم لگاؤ گے کش پھر تمہاری ساری زندگی کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تمہاری جوانی اللہ کی امانت ہے، تمہارے ہاتھ میں قرآن اچھا لگتا ہے، علم کی کتاب اچھی لگتی ہے، محنت کا اوزار اچھا لگتا ہے، والدین کی خدمت اچھی لگتی ہے، نہ کہ نشے کی سرنج یا نشے کا پیکٹ یا باقی مختلف جو شیشہ ہے، باقی یہ جو مختلف چیزیں آ گئی ہیں، ان سے بچو، اپنی زندگی کو بچاؤ۔ یہ وقتی جو لذت ہے تمہاری ساری زندگی تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ صرف تمہیں تباہ و برباد تم تو ہوگے بھی ہوگے، تمہارا خاندان ہوگا، تمہارے بچے ہوں گے، تمہارے بہن بھائی ہوں گے، محلہ ہوگا۔ والدین سے بھی میری درخواست ہے کہ صرف بچوں کا اخراجات پورا کرنا کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی بات سنیں، ان کے دوستوں سے واقف رہیں، محبت کے ساتھ ان کی رہنمائی کریں، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے اتارنے کی بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو، اپنے بچوں کو پاس بٹھایا کرو، ان کی بات سنا کرو، سمجھا کرو، ان کے دوستوں کو دیکھو، ان کے دوست اس کے کیسے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بچہ کسی بری سوسائٹی میں بیٹھ گیا ہے یا اس کو لت پڑ گئی ہے تو اس کو آرام سے سمجھائیں، اس کو گھر سے نکالیں نہیں، اس کا علاج کروائیں تاکہ وہ بچ جائے۔ میری
اساتذہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ صرف کتابیں نہ پڑھائیں بلکہ کردار بھی بنائیں۔ ایک استاد کی ایک اچھی نصیحت کسی نوجوانوں کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ دیکھیں آج جو ہمارے وہ پہلے والے استاد ہوتے تھے، وہ جب پڑھانے آتے تھے تو سب سے پہلے وہ ان بچوں کو نصیحت کرتے تھے، ان کی کردار کے بارے میں ان کو بتاتے تھے، اچھائی برائی کے بارے میں بتاتے تھے۔ لیکن آج یہ چیزیں جو ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور میری اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ نوجوانوں کی کردار بنائیں ان کے، یعنی کہ استاد کی بات دیکھیں، گھر کے بعد بچہ اسکول میں ہوتا ہے، وہاں سے اس کو اچھی چیزیں پک کرنی چاہیے۔ میری کالج کے پرنسپل سے، میرے ہائی اسکول کے پرنسپل سے، پرائمری اسکول کے پرنسپل جو بھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان بچوں کا خیال رکھیں۔ اپنے اسکول کے باہر ارد گرد کنٹین پہ دیکھیں کوئی ایسے بندے تو نہیں آ رہے جو غیر ممنوعہ چیزیں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ فروخت کرتے ہیں، یا جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیلوں پہ، ان پہ تو ایسی چیزیں نہیں فروخت ہو رہی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو بچانا۔ میری علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نوجوانوں کی زبان میں ان کے مسائل پر گفتگو کریں، تاکہ دین صرف مسجد تک محدود نہ رہے بلکہ زندگی کی رہنمائی بنے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ مساجد میں جمعے میں ان مسائل پہ بات کی جائے، ان کے نفع نقصان کے بارے میں بتایا جائے، اور ان کا بتائیں کہ دین کیا کہہ رہے ہے۔ اور یعنی کہ اگر آپ کوئی گناہ کسی میں، یہ گناہ ہی ہے نا، نشہ یہ گناہ ہے، جب اللہ نے منع کیا تو اگر اس کو کریں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ تو اللہ کی نافرمانی ہے ہی، لیکن آج سائنس کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے، تمہارے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے، تمہاری زندگی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اور میری حکومت، تمام ممالک کی حکومت سے بھی مؤدبانہ اپیل ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے، اور جہاں جہاں پہ بھی کسی قسم کے بھی نشہ آور چیزیں فروخت ہو رہی ہیں غیر قانونی، ان افراد کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ یہ جو نشہ آور مافیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں، بلا امتیاز کریں، چاہے کوئی کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو۔ آج دیکھیں مختلف، یعنی کہ یہ جو مافیا ہے، مختلف انہوں نے طریقے اپنا لیے ہیں کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر، اور میری حکومتوں سے اپیل ہے کہ نوجوانوں کو بچائیں، تعلیمی اداروں کے اطراف نگرانی بڑھائی جائے، نوجوانوں کے لیے کھیل، تعلیم، ہنر اور مثبت سرگرمیوں کے موقع پیدا کیے جائیں، نشے کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے مراکز کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ یعنی کہ جو افراد بیچارے اگر لگ گئے ہیں نشے میں تو ان کا علاج کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ آخر میں اپنے نوجوانوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر تم کسی بھی قسم کے نشے میں مبتلا ہو تو مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، سچی توبہ کرو، نشے کو چھوڑو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے والدین، کسی قابل اعتماد بزرگ یا ڈاکٹر سے مدد لو، بری صحبت چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ بہت سے لوگ نشے چھوڑ کر نئی زندگی شروع کر چکے ہیں، تم بھی کر سکتے ہو۔ جو اس کے اندر نشے میں لگ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اس کو چھوڑیں،
ڈاکٹر کے پاس جائیں، والدین سے رجوع کریں اور اپنا علاج کروائیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں، ہم اپنے گھروں، اپنے محلوں، اپنے شہروں، اپنے ملکوں کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ جہاں پہ کوئی غیر قانونی طور پہ نشہ بیچ رہا ہے یا کوئی کاروبار کر رہا ہے تو تم فوراً اس کی اطلاع حکومت کو کرو تاکہ اس کے خلاف کارروائی ہو۔ ہم اپنے بچوں کو محبت دیں، دین سکھائیں، تعلیم دیں، اچھا ماحول فراہم کریں اور ہر اس چیز سے دور رکھیں گے جو ان کے ایمان، صحت اور مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، ان کو بٹھائیں، ان سے باتیں کریں۔ یہ جو بچے بیچارے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ اننیسیسری جو کرتے ہیں اس سے وہ یعنی کہ فیڈ اپ ہو کے وہ پھر باہر نکلتا ہے، یا باہر نکلے گا تو وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اگر وہ بروں میں پھنس گیا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس سے پیار کا رویہ اختیار کریں۔ آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، انہیں نیک صحت، مضبوط ایمان، اچھی صحت، پاکیزہ کردار، روشن مستقبل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور خیر و برکت نازل فرمائے، ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی منشیات اور برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کے بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ تم اپنا آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، ملک کے نوجوانوں کو بھی تباہ کر رہے ہو، ایک معمولی سے اپنے فائدے کے لیے، پیسے کے لیے۔ یہ پیسہ قیامت والے دن یہ تمہارے لیے آگ کا ایندھن بنے گا۔ تم جہنم خرید رہے ہو، یہ جو نشے کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسا نہ کریں، نوجوانوں کو بچائیں، اور میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ کوئی اس طرح کے مراکز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ نہ جایا کرو۔ اگر وہ غیر قانونی بنے ہوئے ہیں تو جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کو اطلاع کریں، اور میری حکومتی اداروں سے بھی اپیل ہے کہ بلا امتیاز کارروائی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم و ہدایت پہ رکھے، آمین۔